نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شرافت و سیادت بڑی مشہور و معروف ہے۔ عرب قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہمیشہ سے ہی معزز و ممتاز رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا، ایک صدی کے بعد دوسری صدی، یہاں تک کہ اس صدی میں پیدا ہوا جس میں کہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا، بس روح اور ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ آپ جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام ربیع تھا، اور موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل کبھی پیدا نہیں کیا، اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا نہ کرے گا۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن یعنی سوموار کے روز فجر کے وقت ہوئی، جبکہ بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، جس سے آپ اپنے عالی مرتبت ہونے کی طرف اشارہ فرما تھے۔ بدن مبارک پاک صاف اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ کیے ہوئے تھا۔ ناف بریدہ، چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح روشن و تاباں، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگین، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے وہ نور دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان ابی العاص کی والدہ وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ستارے قریب آ گئے اور ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ ہر طرف سوائے نور کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے کیسری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض غیبی خبریں دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا جلا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی۔ اس طرح وحی میں غلط باتیں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ مدائن میں کسریٰ کا محل پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس میں خادمان اسلام کا قبضہ ہو جائے گا۔ فارس کے آتش کدے سرد پڑ گئے اور ان میں آگ جلانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بحیرہ ساوا جو ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، بالکل خشک ہو گیا، اور وادی ساوا شام اور کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جن کا نام شفا تھا فرماتی ہیں کہ جب ولادت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ،
اسی وقت میں نے غیبی آواز سنی، رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدق دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی اطلاع دی تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا۔ پوچھا، تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا، تمہارے بعد مجھے آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب بمقدار انگشت شہادت اور انگوٹھا کے درمیانی فاصلے کے برابر پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ عروہ بن زبیر نے اس کی شرح اس طرح کی کہ ابو لہب بتا رہا تھا کہ میرے اعمال رائے گاں گے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا اور وہ یوں ہے کہ اس کے بدلے ہر دوشنبہ یعنی پیر کو ابہام السبابہ یعنی انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیانی فاصلے کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعائے مغفرت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو وسیلہ بنایا۔ ارشاد ہے، یا ربی اسألک بحق محمد بما غفرت لی، اے میرے پروردگار، میں تجھ پر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ میری خطا معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے محمد کو کس طرح پہچانا حالانکہ میں نے ان کو پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور فرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پس میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کو ذکر کیا ہے جو تیرے نزدیک محبوب ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ تم نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو تم کو پیدا نہ کرتا۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تھے، دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہے۔ بعثت کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے تو اس درخت کے ارد گرد کا علاقہ سرسبز ہو گیا اور وہ درخت پھلدار ہو گیا، اس کی شاخیں بڑھ گئیں اور نیچے کی طرف لٹک گئیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ گیا یہاں تک کہ آپ پر سایہ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود شریف کا سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ نور تھے، اور یہ کہ مکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور کپڑوں پر نہ بیٹھتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دے دی تھی، اور یہ کہ آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں آپ کے مکان میں ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان اور منبر کے درمیان کا حصہ
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا کی نعمتوں اور آخرت کے انعامات کے درمیان قبول کرنے کا اختیار دیا، تو بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ذرا ان کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار فرمایا تو یہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر اس بات کو نہیں سمجھے جسے حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب وفات ہو جائے گی۔ وفات کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی بزرگیاں اور کرامتیں ہیں، اور ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر نماز پڑھی۔ نماز جنازہ سے مراد دعائے مغفرت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ عمل صرف جنازے کے لیے ہی خاص نہیں ہے بلکہ یہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ البتہ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح قبض کرنے کے لیے اجازت لی جو اس سے پہلے کسی نبی سے نہیں لی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ ملک الموت دروازے پر حاضر ہیں اور حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ داخل ہو کر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت لوں اور جو آپ کا حکم ہو بجا لاؤں۔ اگر آپ فرمائیں گے تو روح قبض کروں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبض کرو، یہ خصوصیت دنیا کے کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے فرشتوں کی آوازیں بھی سنی کہ غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس نہ اتارو، اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے اہل بیت سے تعزیت بھی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ کثیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔